پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ یہ دونوں تصویریں بہت چھائی رہیں، بہت وائرل رہی، اور جتنے بھی مسلم مخالف ذہن رکھنے والے ہیں ان سبھوں نے اپنے سوشل میڈیا سے اس تصویر کو شائع کیا، لوگوں تک پھیلایا۔ اب دیکھیں پھیلانے کا کارن کیا تھا، یہ جھوٹی خبر پھیلانے کی وجہ کیا تھی، میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں۔ اور میں جو بتاؤں گا وہ آپ سنے نہیں ہوں گے، اور چونکہ میں ان کی جو دھرم گرنتھ ہے، جو دھارمک کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں ہیں، ان کی تمام کتابوں کو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں، لاکھوں پیج پڑھ چکا ہوں، اور وہ بہت ساری باتیں میرے ذہن کے اندر ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس کو، ان لوگوں کو، یہ جو اپنے آپ کو کٹر ہندو کہتے ہیں، تو ان کی ذہنیت کو، ان کے ذہن کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ جو بھی کام یہ لوگ کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے، وہ اچھی طرح سے میں سمجھ لیتا ہوں۔ تو دیکھیں، پہلے سمجھنے کہ سوشل میڈیا پہ جو پھیلائی گئی چیز تھی وہ کیا تھی۔ دیکھیں، یہ ہے ڈاکٹر انیتا، یہ ٹویٹر پہ، ایکس پہ اس طرح کی بہت ساری، آپ کو لاکھوں جو ہے، ایک ہی طرح کی بات ایک آدمی کیا تو سارے لوگ، لاکھوں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ پاکستان میں سچی اسلامی پرمپراؤں کا پالن کرتے ہوئے، سچی اسلامی پرمپرا کیا ہے کہ 18 ورشیہ ایک مسلم عبدالاحد نے اپنی ماں سے شادی کر لی۔ یہ کہاں ہے بھائی، یہ ماں سے شادی؟ اگر یہ پڑھی لکھی ہوتی، حالانکہ یہ لڑکی نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے، فیس بک پہ، ایکس پہ، اور بھی جتنے ہیں، تو برہمن لوگ، کوئی عورت کا، مہیلا کا، چونکہ مہیلائیں بھی ہندو دھرم کا ورودھ کر رہی ہیں، اسی طرح سے کوئی شودر بنا ہوا ہے، کوئی دلت بنا ہوا ہے، تو کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ بڑے بڑے کٹر ہندو آپ کو ملیں گے، چمار ملیں گے، والمیکی ملیں گے، اور اس طرح کے لوگ ملیں گے۔ میں ان سے ہزاروں مرتبہ کہا کہ بھائی، میں تم کو 20,000، 25,000، 50,000 روپے دوں گا، صرف تم کو اتنا ثابت کرنا ہے کہ تمہاری حیثیت ہندو دھرم میں سور کے پاخانے سے اچھی ہے، جتنی اہمیت سور کے پاخانے کی ہے ہندو دھرم میں، اس سے اچھی تمہاری یہ حالت ہے، تم اتنا ثابت کر دو ہندو دھرم سے۔ تو خیر، یہ بات یہیں رہنے دیں۔ تو دیکھیں، اس طرح کی جو پوسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ لاکھوں میں کیے گئے ہیں۔ کیوں کیے گئے ہیں، اس کے پیچھے کا کارن کیا تھا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا ادھر بھی دیکھ لیں، اس طرح کی جو ہیں بہت ساری پوسٹیں ہیں۔ ایک لکھتا ہے پاکستان میں، یہ جو سچی بات آئی ہے، یہاں لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کی دوسری شادی کرا دی، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن نجش پتہ نہیں، نجش یا کوئی غلط بات لکھی ہوئی ہے۔ اس تصویر کو یہ لکھ کر شیئر کر رہے کہ بیٹے نے اپنی ماں سے شادی کر لی۔ نجش نہیں، نجس ہونا چاہیے، نجس کہتے ہیں ناپاک کو۔ تو اب دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو یوٹیوب پہ سینکڑوں ہندو، جو ہندوؤں کے چینل ہے یوٹیوب پہ، سینکڑوں ہندوؤں کے چینل آپ کو ایسے ملیں گے جن میں اس سچائی کو، یا ہندوؤں نے اس سچائی کو لے کر کے آیا۔ بہت سارے چینل والے لے کر آئے تھے، بہت سارے ہندو لے کر کے اس سچائی کو آئے، لوگوں کے سامنے رکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے کہ بیٹے نے اپنی ماں سے شادی کر لیا، یہ بات غلط ہے، بلکہ بیٹے نے اپنی ماں کی دوسری شادی کرائی، یہ بات صحیح ہے۔ تو اس طرح کی بات اب دیکھیں بڑے بڑے چینل پہ آئی، اور بڑے بڑے ہندو چینل والے اس بات کو لے کر کے آئے، اور پھر آپ کومنٹ کے اندر جائیں گے، میں جا کر کے دیکھا کومنٹ کی اس میں کیا بات ہے، تو میں نے وہاں پڑھا کہ ہزاروں ہندوؤں کو پڑھا جو اس کام کی تعریف کر رہے تھے، اس بچے کی تعریف کر رہے تھے۔
تو اب دیکھیں کہ ہزاروں ہندو تعریف کر رہے ہیں، سینکڑوں ہندو ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو میں بھی اس بچے کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہندو ہو کر کے یہ کام کرنا، یہ برہمنوں کو بہت برا لگا۔ چونکہ ہندو دھرم میں ایک مہیلا کا، ایک استری کا پتی اگر مر جائے، مرتیو ہو جائے، مر جائے، تو اس کے لیے دو ہی چیز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی پتی کے ساتھ زندہ جلا لے، اور یہی سب سے اچھا طریقہ ہندو دھرم میں ہے، جو اگر آپ دیکھیں گے دھرم گرنتھوں کو دیکھیں گے تو یہ ضروری ہوتا تھا کہ اگر کوئی پتی مر گیا ہے تو پتنی کو جلنا پڑتا تھا، زبردستی جلا دیا جاتا تھا۔ اس طرح کی باتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، جبکہ دھرم گرنتھ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب تک پتنی پتی کے ساتھ جلے گی نہیں، تب تک پتنی نہ سورگ میں جا سکتی ہے، نہ اسے موکش مل سکتا ہے، اسے ہمیشہ استری کی یونی ہی ملے گی، وہ ہر جنم میں استری ہی ہوگی۔ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم میں استری ہونا بھی پچھلے جنم کے پاپ کے کارن ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ جلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت جل نہیں سکتی ہے، کوئی اور کارن ہے کہ پتی کے ساتھ نہیں جل پائے گی، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے بھی سخت قانون ہے، اتنا سخت قانون اس عورت کے لیے ہے، سخت نیم ہے کہ اس سے 1000 گنا بہتر آپ دیکھیں گے کہ اس عورت کا زندہ جل جانا ہی اس سے 1000 گنا بہتر ہوگا۔ جیسے ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ دن میں 1 مرتبہ کھائے گی، وہ بھی کھانے میں کوئی لذیذ چیز نہ ہو، اچھی چیز نہ ہو، کہ کھانے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ نہ ہو، بلکہ سادہ صرف چاول کھائے گی، وہ بھی ایک ٹائم کھائے گی، بھر پیٹ نہیں کھائے گی۔ اسی طرح سے بستر پہ نہیں سو سکتی ہے، پلنگ پہ نہیں سو سکتی ہے، زمین پہ سوئے گی، سر منڈا کر کے رہے گی، اور اچھا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتی ہے، نہا نہیں سکتی۔ اس طرح کے بہت سارے نیم ہیں کہ اس سے 1000 گنا بہتر تو عورت کا مر جانا ہی ہے۔ تو اس طرح کے نیم، تو 2 ہی چیزیں ہیں ہندو دھرم کے اندر۔ اور ایک بات اور خیال رہے کہ ہندو دھرم میں بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے، دوسری شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایک مہیلا کے لیے دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں ایک مہیلا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، مرد چاہے تو جتنی چاہے کر سکتے ہیں۔ کرشن جی 16,000 کر لیے، ایک اور برہمن تھے وہ 1,00,000 کر لیتے ہیں، تو مرد جتنی شادی چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت اگر ہے تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی ہے، اگر شوہر مر جائے تب بھی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ بیوہ کسی بھی صورت میں دوسری شادی ہندو دھرم میں کر نہیں سکتی ہے۔ یہ ہندو دھرم کا ایک مضبوط اور بڑی سخت قانون تھا۔ اب اس کے خلاف ہی ہندو دھرم میں اب چونکہ مسلمان بچہ اپنی ماں کی دوسری شادی کروا دیا، تو یہ تو سراسر برہمن دھرم کو چیلنج دینا ہو گیا۔ جو برہمن دھرم نے اپنے دھرم گرنتھوں میں جو گندگی اور اس طرح کی چیزیں بھر رکھا ہے دھرم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، بھگوان کے نام پہ، تو اس کے خلاف تو ایک بڑی سخت چیز تھی۔ تو اس وجہ سے برہمنوں کو بڑی سخت بات لگی ہے، تو اس اپنی گندگی کو، اپنے دھرم کی گندگی کو اور اس طرح کی چیزوں کو چھپانے کے لیے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ عورت کے لیے اگر پتی مر جائے تو 2 ہی راستہ ہے، تو اس گندگی کو چھپانے کے لیے برہمنوں نے اس طرح سے ایک مسلمان کے لیے اور اسلام کے بارے میں اس طرح کی بات یہ پھیلا رہا ہے۔ تو اصل سچائی یہ ہے۔